نماز ظہر کے بعد سورہ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ صرف ایک دن کا وظیفہ، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کسی بھی دن نماز ظہر کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لو۔ قسمت اگر نہ بنی، نہ کھلی تو پھر آ کر مجھے کہنا۔ تقدیر ایسے بدلے گی کہ دنیا دیکھے گی۔ جو بھائی بہن یہ چاہتے ہیں کہ وہ خود اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے دیکھیں، غیبی مدد کو آتے ہوئے دیکھیں، تو وہ ظہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ وہ بھائی بہنیں جو اپنی پریشانی کو لے کر اس ویڈیو پر آئے ہیں، جن کو کئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، وہ تمام بڑی سے بڑی توجہ سے، بڑے غور سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے رزق، دولت کے، پیسوں کے مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ آج آپ تمام ناظرین کو سورہ کوثر کا وہ وظیفہ بتانے لگی ہوں کہ آپ لوگوں کی قسمت ایسے چمک جائے گی کہ آپ لوگ خود آ کر مجھے دعائیں دیں گے۔ آج جو وظیفہ جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں، اپنی زندگی میں صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھ لیں، آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ انشاءاللہ ایک مرتبہ ہی یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کی مالی مشکلات اللہ پاک کے حکم سے فوری حل ہو جائیں گی۔ کتنی بھی پیسوں کی تنگی ہو، فقیر بندہ بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہو، جس کی جیب میں 10 روپے کا نوٹ بھی ہو، تو وہ اگر اس وظیفے کو پڑھ لے تو فقیر سے بادشاہ بن جائے گا۔ اگر آپ سالوں سے بے روزگار ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ شدید پریشان ہیں، آپ نے اللہ پاک کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے بے حد آزمودہ اور مجرب وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے، اور پڑھنے کا جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی، آپ نے اسی طریقے سے اس عمل کو پڑھنا ہے، جس کو کرنے سے انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے، آپ کی تمام مشکلات، پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ آج کا یہ خاص وظیفہ سورہ کوثر اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ہے۔ یہ اتنا طاقتور اور جلیل القدیر عمل ہے کہ ہمارے جیسی ناقص زبان بھی اس کو پڑھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی اس کے اندر، مقام بھی اس کے اندر، اور بہت سے زیادہ خیر و کثیر اس کے اندر، اس عمل میں اتنی طاقت ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اب آپ نے عمل کیسے کرنا ہے؟ جب آپ ظہر کی نماز ادا کر لیں، وہی جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیم ہی پڑھ لیں۔ درود ابراہیم کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد سب سے پہلے آپ نے اپنی حاجتوں کی نیت کرنی ہے، چاہے ایک حاجت ہو، چاہے 10 حاجتیں ہوں، یا چاہے 100 حاجتیں ہوں، جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں ان کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو یہ نیت کر لیں، مجھے ذاتی مکان چاہیے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں۔ اگر آپ کو کوئی رقم چاہیے تو یہ نہیں کہ آپ اس رقم کے لیے پڑھ لیں، میں یہ اس رقم کے لیے وظیفہ پڑھ رہی ہوں، تو سب سے پہلے نمبر پر آپ لوگوں نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سی سورت ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ سورہ کوثر کو آپ نے صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ یا غنیو کا وظیفہ ہے۔ یا غنیو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا غنیو آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا غنیو جب آپ پہلے نمبر پر صرف 11 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے یا وہابو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا وہابو بھی آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ یا وہابو پڑھ لیں تو پھر آپ نے ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب اس کے بعد تیسرے نمبر پر آخری وظیفہ یا رحمانو کا ہے۔ یا رحمانو کا وظیفہ، یا رحمان یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ آپ اس کو وظیفہ پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا رحمانو کو بھی آپ نے 11 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہی سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔
جب یہ اعمال آپ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو وظیفے کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس وظیفے کو مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ ظہر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز سے پہلے کرنا ہے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے بعد پڑھنے سے اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور اپنے بہترین مستقبل کے اوپر اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی اولاد کی بہتری کے لیے، اپنی روزگار میں ترقی کے لیے اور جو بھی آپ کی دلی مرادیں ہیں، بڑی سے بڑی حاجت ہو، جتنی بھی مرادیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، آپ کی تمام حاجتیں مرادیں غیب سے پوری ہو جائیں گی۔ دعا کرتی ہوں کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔